اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق کا بیان پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے مسلمانوں کے 10 حقوق بیان کیے، اور آج کی اس نشست میں ہم اسی کے تسلسل میں 11ویں حقوق سے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلمان سے جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدہ ایک عطیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وعدہ ایک قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں منافق کی علامت ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس آدمی میں 3 باتیں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، اور یہی 3 امور ذکر فرمائے۔ 12واں حق لوگوں کو اپنی طرف سے انصاف مہیا کرے اور انہیں وہ کچھ نہ دے جو خود لینا نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 باتیں نہ ہوں: مفلسی کی حالت میں خرچ کرنا، انصاف مہیا کرنا، اور سلام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور لوگوں کو وہی چیز دے جسے خود لینا پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص تیرا ہمسایہ ہو اس کے ساتھ اچھی ہمسایگی اختیار کرو، مومن ہوگے، اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث میں مومن اور مسلمان کی پہچان کرائی گئی کہ اسے یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک ہو اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف 4 باتوں کی وحی فرمائی اور فرمایا کہ یہ 4 باتیں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے تمام امور کی جامع ہیں۔ ایک میرے لیے ہے، دوسری آپ کے لیے، تیسری میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور چوتھی آپ کے اور باقی مخلوق کے درمیان ہے۔ جو بات میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ اس وقت دوں گا جب آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ جو بات میرے اور آپ کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں میں اسے قبول کروں گا، اور جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مجلس اس طریقے پر اختیار کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہم نشینی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے میرے رب تیرا کون سا بندہ زیادہ عدل والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دوسروں کو انصاف مہیا کرے۔ مسلمان کا 13واں حق یہ ہے کہ جو شخص کی شکل و صورت اور لباس اس کے بلند مرتبے ہونے پر دلالت کرے اس کی زیادہ عزت کرو، یعنی لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھی، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھانا سامنے رکھا تو ایک سائل آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس مسکین کو ایک روٹی دے دو۔ پھر ایک شخص سواری پر گزرا، آپ نے فرمایا اسے کھانے کی دعوت دو۔ عرض کیا گیا آپ نے مسکین کو روٹی دی اور اس مالدار کو دعوت دے دی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے مقام پر رکھا ہے،
لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق سلوک کریں۔ یہ مسکین ایک روٹی پر راضی ہو جاتا ہے اور بری بات ہے کہ ہم اس مالدار آدمی کو اسی طریقے پر روٹی دے دیں۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی اندر داخل ہو گئے، حتیٰ کہ مجلس بھر گئی۔ اتنے میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ انہیں جگہ نہ ملی تو وہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو لپیٹ کر ان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے کر اپنے چہرے سے لگایا اور اسے چومتے ہوئے رونے لگے، پھر اسے لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا میں آپ کے مبارک کپڑے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز عطا فرمائے جس طرح آپ نے میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرو، اسی طرح جس آدمی کا کوئی پہلے سے حق موجود ہو اس کی بھی عزت کی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، پھر فرمایا مرحبا امی، میرے ماں کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا آپ سفارش کیجئے مانی جائے گی اور مطالبہ کیجئے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میری قوم میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا جہاں تک میرے اور بنو ہاشم کے حق کا تعلق ہے تو وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہر طرف سے صحابہ اکرام اٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حق بھی ان کے حوالے ہے۔ پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی خدمت کی اور غزوہ حنین سے ملنے والا اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ یہ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1,00,000 درہم میں فروخت کیا گیا۔ بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا اور آپ بچھونے پر تشریف فرما ہوتے، اس پر اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ اسے نکال کر اس کے نیچے بچھا دیتے تاکہ وہ اس پر، اور اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار فرماتے حتیٰ کہ وہ بیٹھ جاتا۔ 14واں حق، اگر کوئی صورت بنتی ہو تو مسلمان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نماز، روزے اور صدقے سے بڑھ کر کس چیز کا درجہ ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح رکھنا جبکہ باہمی فساد مونڈنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ باہمی صلح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ مسکراتے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مسکراہٹ کا باعث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 مرد اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 زانوں بیٹھے ہوں گے، ان میں سے ایک عرض کرے گا یا اللہ اس سے میرا حق دلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا حق واپس کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میری نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس مطالبے کرنے والے سے پوچھے گا تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کے پاس تو نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے۔ یہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ بہت سخت دن ہوگا، اس دن لوگ ضرورت محسوس کریں گے کہ ان کے گناہ کوئی دوسرا اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مظلوم آنکھ اٹھا کر دیکھ، آنکھ اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں دیکھ رہا ہوں چاندی سے بنے ہوئے
شہر ہیں اور کچھ محلات سونے کے ہیں جن پر موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کس نبی یا کس صدیق یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا یا اللہ ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب کس چیز کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کرنے کے ذریعے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں میں صلح کرائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے اچھی بات کہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا واجب ہے، کیونکہ جھوٹ کو چھوڑنا بھی واجب ہے، اور واجب کسی ایسے واجب سے ہی ساخط ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مؤکد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جھوٹے کا گناہ لکھا جاتا ہے مگر وہ شخص جو لڑائی کے سلسلے میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ لڑائی چال کا نام ہے، یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح ان کے درمیان صلح کرواتا ہے، یا اپنی بیوی سے جھوٹ بول کر اسے راضی کرتا ہے۔ مسلمان کا 15واں حق تمام مسلمانوں کے عیب چھپائے، تمام مسلمانوں کے عیب چھپائے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔